کو دعوت خطاب دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا وسند نبینا مولانا معوانا ملجانا طبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع احباب محبت سے نذرانہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا انیس الغریبین. احباب محبت، عظیم مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت، دور و نزدیک تجھ سے جتنے احباب محبت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. آج دے اس خوبصورت پروگرام دے میزبان جنہ دوستہ نے انعقاد کیتا، عمر بھائی اور جناب عزت مآب علامہ مولانا محمد وسیم رضا صاحب قادری، اور میرے تو قبل پیکر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد وسیم عباسی صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں. خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اللہ کا برد علماء، اللہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی برکت دا صدقہ دنیا و آخرت دی برکت نصیب فرمائے. بہت لمبی گفتگو دا ارادہ نہیں، چند منٹ میں حاضر ہاں. ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تمام اہل اسلام اور اہل پاکستان بلکہ پوری دنیا تو سنی مسلمان انتہائی عقیدت، عزت، احترام دے نال آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت مبارکہ میلاد النبی دے انعقاد کر رہے ہیں اور اظہار خوشی کر رہے ہیں. ایک بات ذہن وچ رکھنا، میلاد النبی دا انعقاد کرنا شرک نہیں، بدعت نہیں، ناجائز نہیں، حرام نہیں، رسم نہیں، دین ہے. ٹھیک ہے جناب. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا ایک مکمل ایک علیحدہ عنوان ہے. اگر اس طرف کہے تو خطاب پھر لمبا ہو. ویسی اہل سنت و جماعت دے نوجوان اج اسی میلاد شریف کیوں کر دیں؟ میلاد شریف دے انعقاد دے کئی مقاصد ہیں. بھئی توجہ میری طرف کریں گے آپ. سب تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ نعمت خدا دا شکر ادا کرنا. میلاد شریف دے انعقاد دا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ نعمت دے اس نعمت دے ملنے تو بعد اس نعمت دا چرچا کرنا. اور تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ نعمت جڑی خدا نے سانو عطا فرمائی اس نعمت دے ملنے تے اظہار خوشی کرنا. علماء موجود ہیں، یہ بھی کوئی خطیبانہ بات نہیں. نعمت دے ملنے تو بعد شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت، اور نعمت دے ملنے تو بعد اس نعمت دا چرچا کرنا بھی قرآن تو ثابت، اور نعمت دے ملنے تو بعد اس نعمت دے اظہار خوشی کرنا بھی قرآن تو ثابت. اس کا مطلب ہے اصول توازی ہو گیا سجنوں. جیسی نعمت ویسا شکر، جیسی نعمت ویسا چرچا، جیسی نعمت ویسی خوشی. ہوں ذرا میں تو چیک کراں گا، پھر اس تو بعد تعین کراں گے کنڈ دی گل کرنی ہے. اہل سنت و جماعت دے جوانوں، بزرگوں، بچوں، میلاد النبی دا انعقاد کر کے اسی کائنات عالم نو ایک پیغام دینا چاہنے ہیں. سنو، مصطفیٰ جی نعمت کوئی نہیں، میلاد جی خوشی کوئی نہیں. سب تو
تو اعلیٰ نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علی نبینا وعلی اولادی ازواجی بناتی وبارک وسلم آپ دی ذات کریم ہے. لیکن ایک بات اور سمجھو، حضور سب تو اعلیٰ نعمت نے. دائیں بائیں دیکھنے کی کسی کو اجازت؟ اے حضور سب تو اعلیٰ نعمت نے. اے ختم نبوت شریف دی گل ہو سی پر ذرا سنو تو صحیح، حضور سب تو اعلیٰ نعمت نے. سب تو بڑی دی دلیل کی مولانا سنو بھئی دلیل. رب کی عادت نہیں ہے، اللہ جب اپنے بندوں کو کوئی نعمتیں دیتا ہے تو نعمت کے دینے کے بعد احسان نہیں جتاتا. ہاں میں سچی کہہ رہے ہیں جناب. لیکن جدو مصطفیٰ کریم دی ولادت آمد بسعادت ہوئی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا اے ایمان والو میں رب نے تم پہ احسان کیا. یا اللہ احسان تو تجھے جتاندہ ہی نا. رزق اللہ دی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان جتا رہا نہیں. اولاد اللہ دی نعمت ہے مگر نعمت عطا کر کے احسان جتایا نہیں. صحت اللہ دی نعمت ہے مگر نعمت عطا کر کے نہیں فرمایا ابھی میں صحت دے کے احسان کیتا، رزق دے کے احسان کیتا، اولاد دے کے احسان کیتا، سواری دے کے احسان کیتا، گھر دے کے احسان کیتا، رزق دے کے احسان کیتا. پر سوچ جدو تاجدار ختم نبوت دی ولادت باسعادت ہوئی، فرمایا اے ایمان والو میں رب تہاڈے تے احسان کیتا. کیوں؟ سبب ہے ہر نعمت عام نعمت ہے، زہرا دا بابا رب دی خاص نعمت ہے. سب تو اللہ نعمت ذات مصطفیٰ تا احسان جتایا. احسان بنتا بھی تھا یا نہیں؟ او سر شر اللہ دیو تسی واقعی ٹھنڈے ہو یار، کیونکہ رہندے ٹھنڈا پانی دے نیڑے نیڑے ہو. ایویں تا گل نہ ہو چل دی نا. پھر پہ میں کہنا چاہنا میرے جگر کے ٹوٹو، اللہ فرماتا ہے ہر نعمت عام نعمت ہے پر مصطفیٰ میری خاص نعمت ہے. احسان تو بنتا تھا. اچھا دوسری وجہ واہ علامہ حکیم الامت، وڈے بابے تے وڈیاں گلاں. آپ نے فرمایا اگلی وجہ بھی سنو. جتنی بھی نعمتیں بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان جتنی بھی نعمتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، کسی بھی نعمت کے عطا کرنے پہ احسان نہیں جتایا. اور میں آہستہ گل کرنا، علماء تے پھر ساڑی برادری ہوئے تے تسی ذرا زیادہ توجہ فرمائے سو. یا اللہ تو کیوں نہیں احسان جتاندہ ہر نعمت کی عطا کرنے پہ، پر مصطفیٰ عطا کر کے احسان کیوں جتایا؟ فرمایا چپ پہ مولوی، ہر نعمت کا نعم البدل میرے خزانے میں ہے. ہاں جاگنے والے بندوں سے بات کر رہا ہوں. بھائی جان رزق نعمت ہے پر یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے، نعم البدل ہے. اولاد نعمت ہے مگر نعم البدل رب کے خزانے میں ہے. صحت نعمت ہے مگر اللہ نے احسان جتایا نہیں. کیوں؟ یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. گاڑی نعمت ہے لیکن اللہ نے یہ نعمت عطا کر کے احسان جتایا نہیں. کیوں؟ یہ نعمت کا نعم البدل بھی رب کے خزانے میں ہے. سوچ. پر جدو تاجدار ختم نبوت تشریف لائے فرمایا میں رب تہاڈے تے احسان کیتا. وجہ فرمایا ہر نعمت کا نعم البدل رب کے خزانے میں ہے. سوڑے دوجا محمد رب دے خزانے سے کوئی نہیں. احسان تو بنتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور توجہ تو ہے نا یار. او بھائی رب کے خزانے میں دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ایک سٹی دا چول منڈا کتوں نبی بڑھ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. حج فرض ہے، زکات فرض ہے. سونا پتر ساڈے نبی نو آخری نبی مننا سب تو بڑا فرض ہے. چلو سبحان اللہ استخارے نال بھی کاخ دیو تے کم چل جائے گا. سجنا خود فرمایا میں مصطفیٰ کریم زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں. زمین کے ذروں کی چہرے سے پتہ لگے بندے خوش ہیں. چھڑو پچھلی ٹینشن ہونا ویسا آیا. تقریر سنو یار پھر پیالا آہستہ آہستہ گل کر دیا نا. سجنا فرمایا زمین کے ذروں کی. ہر بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا محسوس کریں نا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں. کس بات کی؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. ختم نبوت کا تاج اللہ نے حسین کے نانا کو عطا فرما کے مبعوث فرمایا. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा आमिना के दिलरुबा। اور اس بات کو کھولے بھائی، حضور خود فرمایا نبیوں میں میں اللہ. اگلی گال تے سبحان اللہ بہوا بولنا ہے دب کے. فرمایا نبیوں میں میں اللہ، امتوں میں میری امت اللہ، نبیوں میں میں آخری، امتوں میں میری امت آخری. مسجد نبوی شریف، سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف، اس کی بنیاد پہ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر خود رکھا. اب بھی وہی بول سکتا ہے جیدہ دادا سنی ہویا، جس کی دادی بھی سنی ہوئی، جس کا نانا بھی سنی ہوا. وہ نیڑے نیڑے چوڑا دے اثر والا بندہ تو تقریر نہیں سن سکتا نا. سرکار نے پہلا پتھر خود رکھا. فوراً رکھنے کے بعد سرکار فرمایا کتنا ساڈا ابو بکر. آپ صدیق اکبر کے نام پہ آستہ بولتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ بھائی جان ہم سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں. یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فاصل امام الصحابہ والے بیت. چہرے دیکھنا طبیعت بتائے گی. حلال زادوں کا پیر ابو بکر صدیق. میرے نبی علیہ السلام نے پہلا پتھر خود رکھا. پھر فرمایا کتنے ساڈا ابو بکر. ابو بکر آئے، فرمایا پتھر لا. ابو بکر پتھر لائے. سرکار فرمایا ابو بکر ساڈے بعد تو پتھر رکھے گا. پھر فرمایا کتنے ساڈا عمر. حضرت پیر عمر آئے، فرمایا ہن پتھر تسی رکھو گے. فرمایا کتنے ساڈا عثمان. بھائی جان یہی ترتیب خلافت ہے نا. فرمایا کتنے ساڈا عثمان. پھر حضرت عثمان غنی نے پتھر رکھا. پھر میرے نبی نے فرمایا جو مسجد نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھے ان میں مسجد نبی آخری مسجد ہے. کیا؟ فرمایا جو میں آخری نبی ہوں. بس کریں اب. ہر نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے، پر دوسرا محمد. خوشی ہو رہی ہے تو بولنے کی پوزیشن بنا سکتے ہیں بھائی جان. ہر نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے، پر دوسرا محمد رب کے خزانے میں نہیں ہے. اور استخارہ کر کے میں نے دس دیو احسان بنتا تھا یا نہیں؟ سیر لاؤ چنگا ہوندہ ہے، میدہ ٹھیک ہو جاندہ ہے. بھئی احسان تو بنتا تھا. اچھا تیسری وجہ، جتنی بھی نعمتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا کی، کسی بھی نعمت کی عطا کرنے پہ احسان نہیں جتایا. بہت بے چین ہو گئے ہو خدا جانے کے وجہ. کسی بھی نعمت کی عطا کرنے پہ اللہ نے احسان نہیں جتایا. پر جب تاجدار ختم نبوت تشریف لائے، فرمایا میں رب نے تم پہ احسان کیا. سپیکر پھر پیچھے ہوئے، توجہ کا طالب ہوں میں. اللہ بڑی نعمتیں تو دیتیاں، احسان نہیں چاڑیا. پر جدوں حضور آئے فرمایا میں تو اڈے تے احسان کیتا. فرمایا چپ ہے مولوی، ہر نعمت کو فنا ہے، ہر نعمت کو فنا ہے، ہر نعمت کو فنا ہے. فانی شاید احسان کا دا. ہر نعمت نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا. رزق نعمت ہے پر ایک وقت میں زوال ہے. صحت نعمت ہے پر زوال ہے. حالات نعمت ہے پر زوال ہے. ہر نعمت ایک لمٹ کے بعد ختم ہو جائے گی. جناب جوانی نعمت ہے پر چلی جائے گی. صحت نعمت ہے پر چلی جائے گی. حالات نعمت ہے پر چلی جائے گی. رزق نعمت ہے پر چلا جائے گا. ہر نعمت کو زوال ہے. ہن بھی اسلام آباد کا سنی بول سکتا ہے، پر جو دوباری آئی تاجدار ختم نبوت دی، فرمایا سنو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو میں رب نے تم پہ احسان کیا. وجہ فرمایا ہر نعمت کو سوال ہے، پر مصطفیٰ وہ نعمت ہے جنہیں ہر لمحہ کمال ہے. ہر نعمت کو زوال. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. گھڑی کی طرف دیکھیں کیا ٹائم ہوا ہے؟ پورے 3 1 ہو گئے ہیں. 3 2 پہ حضور کا مقام اور بلند ہے. 3 3 بھائی تھوڑی سطح تے گل کر رہے ہیں نا. 3 3 پہ حضور کا مقام اور بلند ہے. 4 پہ اور بلند ہے. 5 پہ اور بلند ہے.
اوے اپنے نبی کو تولنے والے ظالم مولوی 6 پہ اور بلند ہے، 7 پہ اور بلند ہے. ہر گزرنے والے سے آنے والا لمحہ ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کا یہ مقام کتنا بلند ہے. اوے تو تول ہی کوئی نہیں سکتا کتنا بلند ہے. یہ کوئی ناپ نہیں سکتا کتنا بلند ہے. یہ کوئی حد بندی کر نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی اگلی آیت خود ہے. رب خود فرماتا ہے سن فرفعنا لک ذکرک. سجنا اسا تواڈا ذکر تواڈے واسطے تیرے رب نے بلند فرمایا. اب مجھے سمجھائیں اس آیت کو. پتہ نہیں 20 مرتبہ آپ نے سنی ہے پر تھوڑا سا دماغ بھی رب نے دیا ہے نا. اللہ فرماتا ہے پیارے میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا. ذکر ہے مصطفیٰ کا بلند کیا خدا نے. ذکر ہے مصطفیٰ کا بلند کیا خدا نے. ذکر ہے مصطفیٰ کا بلند کیا خدا نے. ذکر ہے مصطفیٰ کا. ٹھیک ہے جناب. اسی اگے بھی وینا اس وجہ تو اسی جناب تہاڈا اپنا خیال رکھنا دو گھراں دا. تساں پھر توجہ فرمایا سو فرمایا کائنات والو بات ذہن میں رکھنا کہ فرمایا اللہ نے اپنے یار کا ذکر خود بلند کیا. ذکر ہے مصطفیٰ کا بلند کیا خدا نے. ذکر ہے مصطفیٰ کا بلند کیا خدا نے. ذکر ہے مصطفیٰ کا بلند کیا خدا نے. بھائی جان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا موبائل ہے. اسے میں اتنا بلند کروں گا جتنی میری حد ہے. اسے میں اتنا بلند کروں گا. اوے بہتا کیتا سپیکر جناب کرسی دے اوتے چڑھ جاؤں گا پر رہنا حد چاہیے. اگر میں کسی کو بلند کروں تو بھائی جان اتنا کر پاؤں گا جتنی میری حد ہے. اس سے زیادہ میں اپنے ہاتھ کو بلند نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ میں اپنے موبائل کو بلند نہیں کر سکتا. ہن بھی جناب نہ بولیں تو آپ کا مسئلہ ہے ورنہ میں تو حق ادا کر رہا ہوں نا. پر جب یار کے ذکر کی واری آئی فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے پیارے تیرے رب نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا. تو میں کائنات کے ظالم نردی مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں چپ ہے خدا دی حد تو دس دے مقام مصطفیٰ دی حد میں دس دے لا. بتا کیسے تولا جائے گا اپنے نبی کو؟ خدا کی حد بتا. کہتا نہیں جانتا. میں کہا چوڑے جے خدا کی حد تو نہیں جانتا تو مقام مصطفیٰ کی حد تو کیسے جان جائے گا؟ دو باتیں نہیں کرنی. ایک حضور خدا نہیں ہے ایک خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اس تو علاوہ انا اعطیناک الکوثر. کوئی ترازو ایسا بنا ہی نہیں جو میرے نبی کو تول سکے. کوئی اللہ ایسا نہیں ہے. فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن شکرک ذکرنی. فرمایا پیارے میں رب نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا. پھر اتنے ہی نہیں یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من شکرنی لم یذکرک فلیس لہ فی جنت نصیب. اے پیارے تیرا ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے میں رب نے اس کے مقدر میں جنت کو نہیں لکھا. کیوں؟ جنت بھی وہی جائے گا جو ذکر خدا بھی کرے گا ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا. اور پھر ادھر نہیں خود فرمایا اذا ذکرت معی فی الاذان والاقامت والتشہد ویوم الجمعۃ علی منابر ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ وشام التشریق وعند الجمار وعلی الصفا والمروہ وفی خطبۃ النکاح وفی مشارق الارض ومغاربها. سنو فرمایا آذان ہوئے گی جدھر خدا کا ذکر ذات مصطفیٰ کا ذکر. نماز جتے خدا کا ذکر نال مصطفیٰ کا ذکر. فرمایا عید چھوٹی جتے خدا کا ذکر نال مصطفیٰ کا ذکر. قریب آ گئی گل قیامت تک جتے خدا دا ذکر ہوئے گا نال ہی مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا. ورفعنا لک ذکرک. کچھ نہیں ہوتا سپیکرہ میں چلا کے رکھنا ہے جناب. تو بات ذہن میں رکھے بھائی جان. اب احسان بنتا تھا یا نہیں؟ احسان بنتا تھا. ہر نعمت میں کمی کا امکان ہے پر میرے رسول وہ نعمت ہے ہر اعتبار سے اللہ نے میرے نبی کو افضل اعلیٰ بنایا. اور حضور کیا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے. اور تو میں تو شاہی کوئی نہیں. میرے نبی کا پہلا پیار جسے حضور کہیں ابو بکر تیرا گھر میرا گھر میرا گھر تیرا گھر تو میرا سجن میں تیرا سجن ابو بکر تو میرا راستار. پر ایک ہی جملہ خدا کرے اتھے دے بندیاں نو سمجھ آ جائے. سرکار آندے نے ابو بکر تو پرانا تے پہلا تے سجنے ساڈا پر گل ذہن وچ رکھی میرے مقام کی حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا. اب سوچنے والی بات ہے اگر مقام مصطفیٰ کی حقیقت کو صدیق اکبر نہیں جانتے تو سلنڈر والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب. کیسے جان جائے گا؟ وہ حضور کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا.
محمد اویس 3 تقریریں بھی کرے تو کپڑے چینج کرے گا، پسینہ ہے، بدبو آتی ہے، پر حضور کے پسینے سے سبحان اللہ، حضور کی عزت پہ آپ نہیں بولیں گے تو پھر جناب آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پسینے سے بدبو آئے، رسول اللہ کے پسینے سے جنت کی خوشبو آئے، ابھی بھی نہیں سمجھا؟ مولوی اور ہے، نبی اور ہے۔ تھوڑا سا قریب آئے، میرا ہاتھ اس سے اوپر نہیں جا سکتا، پر حدیث ہے کریم مسجد میں کھڑے، ہاتھ رب کی جنت میں گیا۔ میں کہا اب بتا، مولوی اور ہے، نبی اور ہے؟ کیسے تولو گے اپنے رسول کو؟ اوے میں تک سٹاں تے تساں کہنا مولوی جی تواڈے منہ تے گل نہ ہو پیندی، کیں دی گلاں کردے ہو؟ سکا بیٹا بھی آکھے گا، پر حضور کی لواب دہن سبحان اللہ صرف وہ واقع جدا حق بڑھدا۔ چھوڑیں بھائی وسیم صاحب، یہ تو بڑی باتیں کر رہا ہوں نا۔ اوے حضور کا بولے مبارک، بولے مبارک، طیب طاہر اطہر۔ الشفا میں قاضی ایاز نے لکھا، کیا ہے میرے رسول؟ لکڑی کے برتن میں حضور بول مبارک فرمایا کرتے تھے، کبھی مت تولنا اپنے نبی کو لکڑی کے برتن میں۔ صبح ہوئی تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ برتن نظر نہ آیا، سرکار نے فرمایا خادمہ کتنے وے؟ حضور میں پی گئی۔ سوچ سمجھ کے اتنے کئی بندے پروفیسر بن کھلوندے رہے، جی میرا دل نہیں موندا، میں کہا باہر ہو، یہ کیا بات ہوئی بھی؟ اب تو نبی کی شان پہ تیرا دل نہیں مانتا۔ وہ خاتمہ کہتی ہیں پانی کی تلاش میں نے وہی پیالہ اٹھایا، بھائی جان سواد آوے تو بولنا ہے، میں نے وہی پیالہ اٹھایا، پی گئی۔ اچھا جب میں پی گئی نا، صبح ہی کریم فرمایا پیالہ حضور میں پی گئی، اب اس کے بعد بتانا۔ نبی پاک کریم نے یہ نہیں کہا او بڑا ماڑا کم میں پوچھ لینا سی یہ تو نے کیا کیا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی کی بات سنی، کریم نبی مسکرائے، اگلا جملہ سبحان اللہ، ٹھنڈی آنکھو یا اونچی آنکھو میرا کوئی مسئلہ نہیں، تو ہی ہے۔ مسکرا کے دو لفظ ہیں، دونوں سناتا ہوں۔ پہلا سرکار نے فرمایا پی گئی، حضور میں پی گئی، فرمایا جا اللہ نے ہر قسم کی بیماری کو تیرے پیٹ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور اگلی گلتے بھی وہی بولے جڑا کم از کم مجھے نظر آ رہا ہے، تو پھر چپ کر گیا، تو پھر میں وہ کول آ جانا ہے بھی لالا تو لین کی آیا ہے۔ سوچ جب میرے نبی نے اس خاتمہ سے فرمایا کہاں ہے حضور میں پی گئی، فرمایا پی گئی، فرمایا جا مبارک ہو تیرے وجود پہ جنت حلال ہے دوزخ حرام ہے۔ ایک سیکنڈ مولانا اگلی بات پہ اب بندے بولیں گے سچ بتا خادمہ پی گئی، نبی کہ جنت حلال ہے، سچ بتا اگر عقل ہے جس طریقے بول کی طہارت کا یہ حال ہے، اللہ جانے محمد کے خون کی عزت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کیا بات، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ کیسے تولا جائے گا ہمارے رسول؟ او بھاؤا تھک گئے نے، دب کے بولو سبحان اللہ، مڑ کے ہو گیا تمہیں۔ اب تھوڑی سی خشک سی گفتگو کسی بندے کے لیے شاید ہو، حضور سب سے جی ٹھیک ہے، کوئی شک شک، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، اب فقیر بات کرنے لگا ہے، دم خم ہو تو بچے بولنا، حضور سب سے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، بینات کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، اب حضور جس جس حیثیت میں ہیں اعلیٰ، اب بتاؤ حضور معلم بھی ہے نا؟ کہتا جی معلم ہے، میں کہا حضور ساری امت کے استاد ہے، کہتا جی ٹھیک ہے، میں کہا اے بس ہوں انہیں کو گل ہی سمجھ جانے، ورنہ میں تو کل بھی ادھر ایک علاقے میں تھا تو میں نے کہا آج مسئلہ کیا ہے، بعد حضرت نے کیونکہ پہلے ہی کیا ابھی کسی نے کچھ نہیں کہنا تھی، اسی بھی کچھ نہیں کہنا، حضرت سنی کے خلاف بات کرنا میں خود پسند نہیں کرتا، لیکن وہ سنی ہو
بھائی حضور استاد ہیں، معلم ہیں، اس اعتبار سے میرے نبی سب سے آہستہ بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے اور آپس دی گل ہے، کسی نے نہ دسیا جے اندازہ تو بتا جس جماعت کا استاد میرا نبی ہو، میں اینو ذرا کھولنا ساڈے پنڈ وچ مولانا وسیم صاحب ایک ماسٹر رہندا سی تے او دا نام سی ماسٹر محمد نذیر. کیا نام تھا جی؟ قابل تھا، کوالیفائڈ تھا، انگریزی جنت، بڑا قابل آدمی تھا. ماسٹر اللہ سی، نام سی محمد نذیر. ماسٹر اللہ سی تے نام سی محمد نذیر. ماسٹر اللہ سی، ہن 3 واری میں کوئی تا گل کھولوں نا، سی محمد نذیر تے ماسٹر بڑا اللہ سی. 30 منڈے پڑھدے سن، 10ویں کلاس سی، پیپر ہوئے 29 فیل ہو گئے. سوچ لو، استخارہ کر لو، سمجھ لو میں کی کہہ رہے ہیں. آپ میرے سامنے بیٹھ کے کہیں گے مولوی تیرا جھوٹ پھبیا نہیں، یا ماسٹر اللہ نہیں یا جماعت فیل نہیں، یا ماسٹر اللہ نہیں یا جماعت فیل نہیں، یا ماسٹر اللہ نہیں یا جماعت. ہاں ٹھیک ہے، کئی بندے ویسے چپ ہوں نا، ٹھیک ہے میں پھر پیانا بھائی باتیں مولانا یا دو کریں، یا تو یہ کہیں کہ ماسٹر اللہ نہیں، تو یا یہ کہیں کہ اس کی جماعت فیل نہیں. بس اگر دنیا کا ماسٹر ہو تو اس کی جماعت کی 29 فیل ہو جائیں تو بندے کہتے ہیں یہ جماعت میں کمی نہیں، ماسٹر میں کمی ہے. سچ بتا، جس جماعت کا استاد ہو زہرا کا بابا، جنہیں ہاتھ نے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. کیا ہو گیا تو نہیں یار؟ کیا خیال ہے جی؟ کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور نہیں اچھی بولو یار سبحان اللہ. کیا ہو گیا؟ اب مجھے سچ بتانا، جس جماعت یا تو باتیں دو نہیں ایک کر، یا ماسٹر اعلیٰ نہیں یا جماعت فیل نہیں. اگر میرے نبی اعلیٰ معلم ہیں تو بیٹا ماننا پڑے گا. خبردار، اپنی کتی تحقیق اپنے پاس رکھ. صحابہ کی عظمت کے لیے آج کے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی آیت پڑی ہے، فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. پڑھے، جماعت پڑھی ہے، جنت کا وعدہ رب نے کیا ہوا ہے. جنتی اینج دا نعرہ تجھے لایا، میں تقریر بھول گئی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ عنوان نہیں ہے فقیر کا، ورنہ اس میں بات کرتے. ایک بات ذہن میں رکھو، مسجد میں فقیر لڑانے نہیں آیا، فرقہ واریت کا قائل نہیں ہو، پر بغیرت گفتگو بھی نہیں آتی نا. آہستہ سی بات کرتا ہوں. بچے صحابہ کی عزت مصطفیٰ کی عزت ہے، بچے اہل بیت کی عزت رسول اللہ کی عزت ہے. آج کوئی دبڑ گلہ قسم کا بندہ کہے او جی میرا دل نہیں مانتا، میں کہا میں تینوں سننی مننا، ساڈا بھی نہیں مندا. اپنا کرائیٹیریا بنایا، میلاد شریف کا مہینہ ہے، ادب والا ہے، محبت والا ہے، پر جس کے دل میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بو ہو وہ بندے کا بچہ نہیں ہے. جس کے دل میں آل بیت کا بغض ہو وہ سنی نہیں ہے. کیا سمجھتے آپ؟ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا فجعل علی منهم فضلاء انصارا واسعارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. اللہ في اصحابي لا تتخذوا مردا بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. یہ دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ ہم نہیں ہیں، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا 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 چنا. آج 14 صدیوں کے بعد امتی ہونے کے اعتبار سے میں بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ. کیوں جی حضور کی امتی ہیں؟ میں کہا جس امتی کو 14 صدیوں بعد حضور کی نسبت ملے وہ امتی اللہ تے جڑے سجن نال ستے نے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دماغ تو کام کرتا ہے نا بھائی جان؟ اہل سنت کے عقیدے پہ کیسے؟ اس کا مطلب ہے میں گناہگار ہو کے اللہ، بدکار ہو کے اللہ، امت ہونے کے اعتبار سے تو اللہ ہونا، بے نمازی ہو کے بھی اللہ. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ رب نے قرآن میں اس امت کو نام لے کے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
رب نے اس امت کو نام لے کے یاد نہیں کیا بلکہ رب نے فرمایا کنتم خیر امتن، یہ امت خیر ہے. یا اللہ یہ بے نمازی ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدعمال ہیں. فرمایا چپ کرو مولوی، پھر بھی امت خیر ہے. وجہ فرمایا میں رب نے اس امت کو عزت اعمال کی وجہ سے نہیں، آمینہ کے لال کی وجہ سے دی ہے. تو بھائی جان پھر میرے بندے ہاتھ ہے، فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے. اگر گناہگار امتی 14 صدیے بعد اللہ ہو سکتا ہے تے جنہ نمازہ سجنہ دے پیچھے پڑیاں ہوڑو اللہ نہیں تے کہو. جو آغوش نبوت میں پلے ہوں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کیا ہو، جن کی خاطر رسول اللہ نے اپنے دونوں بازو کھولے ہو. چلو یہ تو لگ دیا گل آ گئی نا، پھر پلٹ کے آؤ. ہر نعمت میں کمی ممکن ہے، پر رسول وہ نعمت ہے جن میں کوئی کمی. ہماری کیا اوقات ہے ہم اپنے نبی کی مقام کی حد بندی کر سکیں؟ اوہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل سیدھا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل سیدھا. کس منہ سے بیان ہو، سارے پڑھو. کس شاباش کس یار اور تھوڑا سا کس میں کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. پنجواری تو اللہ کے کس کس میں تمہیں مانوں یار کس سے بیان ہو کس اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، جبل استقامت، غیرت مندوں کا امام الشاہ امام احمد رضا. لیکن شکر رضا نے ختم اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا یا کا کہوں تجھے کس منہ سے بیان ہاں کس سے بیان ہو تیرے اوصاف. پلٹ کے آئے. ہر نعمت عام، مصطفیٰ نعمت خاص. یہی تقریر گزر گئی. ہر نعمت کا نعم البدل، ساڑھے نبی دا جوڑی کوئی نہیں. ہر نعمت میں کمی ممکن، پر میرے رسول وہ نعمت ہے جن میں کوئی کمی. اب آگے آئے. پھر سوال مولوی کر سکتے ہیں نا مولانا کیا حضور نعمت ہے؟ کیا حضور نعمت؟ ایک نعمت پہ گفتگو شروع ہے جناب. کیا حضور نعمت ہے؟ تو سادہ سا جواب دے نا اسے. انہوں نے کہا اے اگر تو چہرہ سلامت ہے تو پھر تو نبی نعمت ہے نا. آؤ پھر پلٹ کیا یہ دا مطلب ہے میرے نبی رب دی سب تو اعلیٰ نعمت ہے. عام نعمت نہیں بلکہ کیسی نعمت ہے ذرا سوچنا. پچھلیاں قوم اگر چھوٹا گناہ کرم تے متوں تے لکھیا جاندا ہے، اگر بڑا گناہ کرم تے شکلاں تبدیل ہو جاندیاں نے. سوچ
اج 5 سال دی بیٹی دی عزت لٹے تے لٹن والا مسلمان ہے پر کدے چہرہ نہیں بدلیا صبح شام زنا کرن والا مسلمان ہے پر کدے چہرہ نہیں بدلیا صبح شام شراباں پیوے پین والا مسلمان ہے پر کدے چہرہ نہیں بدلیا کیوں فرمایا چپ کر انہاں دا سائیں کوئی اور ہے انہاں دا سائیں کوئی اور ہے آئے جس نبی دی وجہ تو آج خدا دی قسم تیرے میرے گناہ ماں تے پردے پہ گئے میں اگر وہ نبی نعمت نہیں ہے تو نعمت کون ہے سوچ آیا ماں جی دلال سکا بٹا بدکاری کردہ سی پر جب تیرا میرا نبی آیا فرمایا جڑا پیار ماں دے چہرے دی زیارت کرے اللہ حج دا ثواب دے گا دس بھئی نبی نعمت ہے یا نہیں او بڈا بابا جڑا بازارہ تے چوکے چ بیچیا جانا سی پر جب تیرا میرا نبی آیا فرمایا سوچ فی رضی ربی فی رضی الوالد وسخط النبی وسخط الوالد فرمایا جی دیتے ابا راضی وہ دیتے اللہ جس نبی کی وجہ سے اللہ نے تیری مان و عزت والی بڑھایا جس نبی دی آمد دی وجہ تھا آج تیرے میرے بوڑھا باپ دی عزت ہے جس نبی دی آمد دی برکت ہے تیرے میرے گناہوں پردے پہ گنے پر مانا پہ گا سب تو اعلیٰ نعمت ہے جدو نعمت آئے پھر جھنڈیاں لا کے ریٹا لا کے بازار سجا کے لنگر پکا کے اسی کائنات عالم میں دسنے سنو آج ساڑھے نبی آئے نے ساڑھے رسول آئے نے سارا بابا نبی آئے نے لاچارا بچارا نبی آئے نے بے سہارا نبی آئے نے پھر کہ حضورا ہے حضورا حضورا تھوڑے واسطے حضورا اور چہرہ تو خوش ہو تیرا مسکراتا چہرے میں بول حضورا فلک کے نظارہ زمین کی بہارہ خوشیاں منا حضورا حضورا انوکھا نرالا وسیشہ آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے پچھکلا ہو ارے بادشاہ ہو عید منا مولانا موجود نے پچھلیاں قوماں خدا بھی قسم اگر ہاتھ کو گناہ ہوئے تے ہاتھ کٹنا پے گا اگر زبان کو گناہ ہویا تے زبان نو کٹنا پے گا اگر تیری اکھ کو گناہ ہویا تے اکھ نو کٹنا پے گا پر جدو تیرا میرا نبی رب دی رحمت بن کے آیا پھر یا اللہ اس دا ہاتھ گناہگار فرمایا کٹنا نہیں ہے اللہ زبان گناہگار ہے کٹنا نہیں ہے اللہ قدم گناہگار نے کٹنا نہیں ہے کیوں معافی مانگنا تیرا کم ہے معاف کرنا میرا کم ہے وجہ کی ہے حضور